اس گہرے تحقیقی سفر میں خوش آمدید۔ آج کی اس نشست میں ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس نے سیاسیات یعنی پولیٹیکل سائنس کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ جی بالکل۔ آج کا موضوع ہے تھامس ہابس کی سیاسی سوچ اور اس کی وہ مشہور کتاب لیویاتھن۔ صحیح کہا، اور آج کا مقصد اس مشکل سیاسی موضوع کو ایک دلچسپ کہانی میں ڈھالنا ہے، ایک ایسا سفر جہاں تاریخی پس منظر اور انسانی فطرت کے نظریات آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تاکہ جو لوگ CSS کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں یا ویسے ہی علم کا شوق رکھتے ہیں وہ اسے بآسانی سمجھ سکیں۔ ہاں، کیونکہ سیاسی فلسفے میں کوئی بھی نظریہ خلا میں پیدا نہیں ہوتا، وہ اپنے دور کے حالات کا عکس ہوتا ہے۔ چلیے تو اس کو کھولتے ہیں۔ کسی بھی مفکر کو سمجھنے کے لیے اس کے دور کی تاریخ کا تجزیہ کرنا سب سے ضروری ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی کا انگلینڈ آخر کیسا تھا؟ سننے والوں کے لیے یہ تصور کرنا ضروری ہے۔ اصل میں دیکھیں تو 16ویں صدی میں ٹوڈرز نے انگلینڈ میں کسی حد تک شانتی قائم رکھی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی سٹوارٹس آئے، خاص طور پہ کنگ چارلز the فرسٹ، تو سب الٹ پلٹ ہو گیا۔ سب الٹ پلٹ ہو گیا یعنی حالات بالکل خراب ہو گئے۔ چارلز the فرسٹ کو لگتا تھا کہ اس کے پاس حکومت کرنے کا خدا کی طرف سے حق ہے، ڈیوائن رائٹ۔ اس کا گمان بہت زیادہ تھا، اور اسی کے نتیجے میں مسائل پیدا ہوئے۔ تاریخی دستاویزات بتاتی ہیں کہ چارلز فرسٹ نے پیورٹنز کو بہت تنگ کیا، پھر اسکاٹ لینڈ پر پریسبیٹیرینزم کے خلاف زوردار کوشش کی، جس سے 1638 میں نیشنل کووننٹ وجود میں آیا۔ جی، اور صرف یہی نہیں، چارلز نے پارلیمنٹ کے ساتھ اتنے جھگڑے کیے کہ اس نے لگاتار 11 سال تک بغیر پارلیمنٹ کے حکومت کی۔ اس دور کو 11 سال کا ظلم بھی کہا جاتا ہے۔ امیروں سے زبردستی لونز لیے گئے جو کبھی واپس نہیں کیے گئے۔ بالکل۔ پھر جب حالات اور خرچے قابو سے باہر ہوئے تو مجبوراً 1640 میں اسے پارلیمنٹ بلانی پڑی۔ یہ پارلیمنٹ اتنی لمبی چلی کہ اسے تاریخ میں لانگ پارلیمنٹ کہتے ہیں۔ 20 سال تک چلی۔ 20 سال، اور نتیجہ کیا نکلا؟ سول وار، ایک خون خرابہ شروع ہو گیا۔ ایک بھیانک خانہ جنگی۔ 1649 میں تو اولیور کرومویل کی قیادت میں چارلز دی اول کا سر قلم کر دیا گیا۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک ہلا دینے والا واقعہ تھا۔ ایک زندہ بادشاہ کا سر قلم ہونا؟ ہاں، اپنی ہی عوام کے سامنے۔ اس کے بعد کرومویل کی سخت مذہبی ڈکٹیٹرشپ آئی، اور آخر کار کئی سال بعد 1660 میں چارلز ٹو کو واپس لا کر تخت پر بٹھایا گیا۔ اس ساری کہانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس خون خرابے اور افراتفری نے ہابس کے ذہن پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر قیمت پر امن اور قانون چاہتا تھا۔ صحیح کہا، وہ کسی بھی طرح کی افراتفری سے ڈرتا تھا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ہابس کی نجی زندگی کی بات کریں تو سننے والوں کے لیے یہ جاننا حیران کن ہوگا کہ ہابس کی پیدائش ہی ڈر کے سائے میں ہوئی تھی۔ 1588 میں جب اسپینش آرماڈا نے حملہ کیا تو اس کی ماں اس قدر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ ہابس وقت سے پہلے پیدا ہو گیا، پری میچور پیدائش تھی اس کی۔ ہاں، اور ہابس خود مانتا تھا کہ اس کا یہ جو ڈر اور خوف والا مزاج ہے وہ اسی واقعے کا نتیجہ ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ اس کی ماں نے جڑواں بچوں کو جنم دیا، ایک وہ خود اور دوسرا خوف۔ وہی نا، اور اس کی زندگی شروع سے ہی ہنگامہ خیز تھی۔ اس کا اپنا باپ ایک ان پڑھ پادری تھا جو کسی کو جھگڑے میں زخمی کر کے بھاگ گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں ایک اور عجیب بات ہے۔ 40 سال کی عمر میں، ہاں، یہ بہت مزے کی بات ہے، 40 سال کی عمر میں اسے اچانک جیومیٹری یعنی علم ہندسہ سے عشق ہو گیا۔ ایک سیاسی مفکر اور جیومیٹری، یہ تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ جیومیٹری میں کیسے آسان بنیادی باتوں سے شروع کر کے مشکل ترین مسائل حل کیے جاتے ہیں۔ اس نے یہی جیومیٹری اور سائنس آف موشن کو انسانی نفسیات پر لگانے کا فیصلہ کیا۔ یعنی انسانی جذبات اور سیاست کو ایک مشین کی طرح؟ بالکل مشین کی طرح۔ گیلیلیو اور ڈیکارٹ سے جو اس کی ملاقاتیں ہوئی تھیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ سیاست کو ایک عطل سائنس بنانا چاہتا تھا، حرکت کا علم۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس نے جیومیٹری اور فزکس انسانی فطرت پر لگا دی تو انسان اصل میں کیسا ہے ہابس کے نزدیک؟ ہابس کے مطابق انسان طبیعتاً مکمل طور پر خود غرض ہے۔
اس نے کہا کہ 2 بنیادی جذبات ہیں، ایک طاقت حاصل کرنے کی مسلسل خواہش اور دوسرا پرتشدد موت کا خوف۔ مطلب اچھا اور برا کچھ نہیں ہوتا؟ نیکی نہیں ہے۔ اچھا، ہابز ایک اور اہم نقطہ اٹھاتا ہے برابری یعنی ایکوالٹی کا۔ اب یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے، ایک طاقتور اور ایک کمزور شخص برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کی دلیل بڑی زبردست ہے اس پر۔ وہ کہتا ہے کہ سب انسان برابر ہیں کیونکہ جسمانی طور پر سب سے کمزور انسان بھی دھوکے سے یا دوسروں کے ساتھ مل کر سب سے طاقتور کو مار سکتا ہے۔ موت دینے میں سب برابر ہیں۔ صحیح، موت دینے کی صلاحیت۔ اور ذہنی طور پر؟ ذہنی طور پر بھی سب برابر ہے کیونکہ ہر کسی کو لگتا ہے کہ وہ دوسرے سے زیادہ عقل مند ہے۔ کوئی اپنی شکل سے ناخوش ہو سکتا ہے پر اپنی عقل پر سب کو ناز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ اب یہاں سے ابھرتی ہے اسٹیٹ آف نیچر یعنی فطرتی حالت کی تصویر۔ اگر دنیا میں حکومت نہ ہو تو کیا ہوگا؟ وار آف ایوری مین اگینسٹ ایوری مین۔ خون خرابہ اور ڈر۔ مکمل ڈر۔ اس کی بہت مشہور کوٹ ہے، وہ کہتا ہے ایسی حالت میں زندگی تنہا، غریب، غلیظ، وحشیانہ اور مختصر ہوگی، یعنی سولیٹری، پور، ناسٹی، بروٹش اینڈ شورٹ۔ یہ باتیں شاید سننے میں کسی ڈراؤنی کہانی جیسی لگیں، لیکن ہابز اس کی دلیل عام زندگی سے دیتا ہے جو سچ میں سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں انسان اچھا ہے، پرامن ہے، تو پھر حکومت اور قانون ہونے کے باوجود لوگ سفر کرتے وقت ہتھیار کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح۔ اور رات کو سونے سے پہلے اپنے دروازے لاک کیوں کرتے ہیں؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت کے ہوتے ہوئے بھی انسان بنیادی طور پر دوسرے انسان سے ڈرتا ہے، بالکل۔ اس کی نیت پر شک کرتا ہے۔ اگر حالات واقعی اتنے برے ہیں تو بچاؤ کا راستہ کیا ہے آخر؟ بچاؤ کا راستہ ہے سوشل کانٹریکٹ یعنی معاہدہ اندرانی۔ انسان کے اندر کا خوف، خاص طور پر موت کا خوف، اور اس کی عقل اسے ایک معاہدہ کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ امن قائم ہو۔ اس معاہدے کی تھوڑی تفصیل میں جاتے ہیں کیونکہ پولیٹیکل سائنس کے طلباء کے لیے اس کانسیپٹ کی کلیئرٹی بہت اہم ہے۔ سب لوگ آپس میں مل کر یعنی ایوری مین ود ایوری مین اپنے تمام حقوق اور طاقت ایک شخص یا اسمبلی کو دے دیتے ہیں جسے سوورن یا لیویتھن کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جب وہ اپنے حقوق دے دیتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک حق باقی رہتا ہے، اپنی جان بچانے کا حق یعنی سیلف ڈیفنس۔ اس کے علاوہ کوئی حق نہیں۔ یہاں ایک بہت اہم CSS فوکس کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ معاہدہ عوام کا عوام کے ساتھ ہے، حکمران کے ساتھ نہیں۔ یہی سب سے بڑا نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے حکمران اس معاہدے کا پابند نہیں ہے، اس نے عوام سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اس لیے وہ کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا اور اس کے خلاف بغاوت کرنا غیر قانونی ہے۔ کر سکتے۔ ہاں، کیونکہ اس کے نزدیک جب طاقت تقسیم ہوگی اداروں ہیں تو ملک تباہ ہو جائے گا، ٹکراؤ ہوگا۔ اچھا، تو کیا ہابز ایک مکمل آمر یعنی ٹوٹلیٹیرین ڈکٹیٹر چاہتا تھا؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس کا جواب نہیں ہے۔ ہابز آمر ضرور چاہتا تھا جو سختی سے امن قائم کرے، لیکن ٹوٹلیٹیرین نہیں۔ اس کی ایک بات تھی کہ جہاں قانون خاموش ہے وہاں عوام کو مکمل آزادی ہے۔ جیسے خرید و فروخت کرنا، بچوں کی پرورش کرنا، وہاں ریاست دخل نہیں دے گی۔ بالکل، جب تک امن برباد نہ ہو۔ لیکن مذہب کے معاملے میں ہابز بہت سخت تھا۔ وہ کیتھولک چرچ اور پیورٹنز دونوں کے سخت خلاف تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے تھے کہ مذہب کا حکم ریاست کے حکم سے بڑا ہے۔ اور ہابز کہتا تھا کہ جب لوگوں کے پاس 2 مراکز ہوں گے وفاداری کے لیے تو اس سے ملک میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، بغاوت ہوتی ہے۔ اس لیے اسٹیٹ اور چرچ کا مکھیہ ایک ہی شخص ہونا چاہیے، یعنی سوورن، تاکہ لائلٹی تقسیم نہ ہو۔ صحیح۔ چلیے اب اس ساری بحث کا ایک تنقیدی جائزہ لے لیتے ہیں، یعنی کرٹیکل انالیسس، جو ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے۔ کیا ہابز نے خوف اور خود غرضی کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا؟ بالکل کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان ہمیشہ موت سے تو نہیں ڈرتا۔ لوگ اپنے عقیدے کے لیے جان دے دیتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ اور اگر انسان مکمل خود غرض ہوتا جیسا ہابز کہتا ہے تو والدین اپنے بچوں کی پرورش کبھی نہ کرتے، اپنا آرام قربان نہ کرتے۔ وہی تو، حکومت صرف ڈرانے سے نہیں چلتی۔ لوگ قانون اس لیے بھی مانتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ فطرتاً چوری یا جرم کرنا نہیں چاہتے۔
ایک منظم معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ ان تمام تنقیدوں کے باوجود ہابس کی لیگسی بہت بڑی ہے۔ اس کی اس تھیوری نے بعد میں آنے والے فلسفیوں جیسے بینتھم اور اس کی یوٹیلیٹیرینزم کی تحریک کے لیے راستہ ہموار کیا، جہاں مقصد درد سے بچنا اور خوشی حاصل کرنا بن گیا۔ واقعی ہابز نے ریاست کو مذہب اور اخلاقیات سے الگ کر کے ایک پریکٹیکل انداز میں پیش کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ تو اس گہرے تحقیقی سفر میں ہم نے دیکھا کہ کیسے 17ویں صدی کی خون ریز تاریخ نے ایک خوفزدہ شخص کو ایسی تھیوری بنانے پر مجبور کیا جس میں اس نے مکمل آمریت کو انارکی یعنی لاقانونیت سے بہتر سمجھا۔ اس کے نزدیک وحشت ناک امن، بے امن، افراتفری سے ہر حال میں بہتر تھا۔ آخر میں سننے والوں اور غور کرنے والوں کے لیے ایک اہم سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہابس کہتا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے اپنے تمام حقوق ایک طاقتور لیوایتھن یعنی ریاست کے حوالے کر دینے چاہیے۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب حفاظت کرنے والا یہی لیوایتھن خود عوام کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے؟ پھر اس فطرتی خوف اور ریاستی خوف میں سے انسان کس کا انتخاب کرے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ یہ ایک ایسی بحث ہے جو آج کے دور میں بھی اتنی ہی زندہ اور اہم ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔